ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جی سر, آپ کھانسنے سے پہلے کچھ بڑی انٹینس باتیں کر رہے ہیں. سر باتیں تو واقعی اتنی انٹینس ہیں کہ یہاں کھانسی تو چھوٹی بات ہے, یہ تو تن بدن میں آگ لگا دیتے. صحیح کہہ رہے ہیں, میں یہاں بیٹھا فیل they کر رہا set you on fire, they actually burn you. This is how اقبال also felt. اقبال جب اپنا تعارف کراتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میں اس فقیر کی طرح, اس شمع کی طرح جلا ہوں جس کی ساری آگ, جس کا شعلہ, جس کی تپش اس کے اپنے وجود کو جلا دیتی. I burnt myself like this. اور اس عشق اور جنون اور دیوانگی کے بغیر کہ جب انسان کو سوائے اللہ کی ذات کے, ماں سوائے اللہ کے کچھ نظر نہ آ رہا ہو کائنات میں, کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. You need to burn yourself. ہوش, عقل, فہم, سمجھ, اس کے ساتھ دنیا کی ایڈمنسٹریشن تو گزارا کی جا سکتی ہے, لیکن انسان کو اس کی عروج پر, اس کی فلائٹ پر, اس کی معراج پر لے جانے کے لیے اس کے خودی کے, اس کے انفس کی, اس کے قلب کی گرمی, حدت چاہیے, ہیٹ چاہیے. بالکل. اور ایک چھوٹی سی چڑیا جو ایک پودے سے ایک دوسرے پودے تک اور ایک شاخ سے دوسری شاخ اچھلتی کودتی رہتی ہے, اس چڑیا کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہزاروں فٹ اوپر اڑنے والے شاہین کی پرواز کا اندازہ بھی کر سکے کہ وہ کیا زندگی گزارتا ہے, کہ وہ شاہین کیا زندگی گزارتا ہے, اس کو کیا ٹربولنس فیل ہوتی ہے, اس کو کیا ہیڈ ونڈ ملتی ہے, اس کو کیا ویو ملتا ہے دنیا کا, وہاں سے وہ جو ڈائیو کرتا ہے شکار کے لیے, اس میں کیا ایڈرلن رش ہوتا ہے, اس کو صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو کیا جنون اور دیوانگی نظر آتی ہے اس پرواز پہ اکیلے اڑنے میں. وہ چھوٹی چڑیا تو نہیں فیل کر سکتی. تو انسانوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. اقبال کا شاہین ہے ہی وہ وجود. تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں, جب وہ بات کرتے ہیں تو شاہین ہے شہ لولاک ہے, تم رسول اللہ کے شاہین ہو. اقبال تو مومن کو کہتے ہی شاہین ہے, کیونکہ مقصد اس کا یہی ہے کہ تمہاری پرواز اتنی بلند ہوتی ہے, تمہاری نگاہ اتنی بلند ہوتی ہے, تمہاری جرت اتنی یونیک ہوتی ہے کہ اس ہائٹ پہ بھی یو لائک ٹو اسٹے سولو, یو لائک ٹو فلائی الون, کیونکہ تمہارا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا, کوئی تمہارے مقابلے کا ہوتا نہیں. یہی کمپیریزن اقبال اس ملت اسلامیہ کو دیتے ہیں کہ جس طرح مرد مومن یونیک ہوتا ہے, یہ ملت بھی یونیک ہے. یعنی بڑا خوبصورت آغاز وہ جو پریامبل کرتے ہیں رموز بے خودی کا, کہ ملت اسلامیہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, اے تیرا حق خاتم اقوام کرد, بر تو ہر آغاز را انجام کرد. اللہ تعالیٰ نے, اے ملت, اللہ تعالیٰ نے تم کو خاتم الاقوام بنایا ہے کہ تمہارے بعد کوئی قوم اور نہیں آئے. جس طرح حضور خاتم الانبیاء ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ آ سکتا ہے. اور جو کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے یا اپنے آپ کو, اس کو خرافات اس کے ذہن میں یہ گھس جائیں کہ وہ نبی بن سکتا ہے, تو سوائے کفر کے اور فساد کے اور تباہی و بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح یہ ملت, اس کے بعد کوئی اور قوم نہیں آئے گی. ہم خاتم الاقوام ہیں, ہماری قوم بھی خاتم الاقوام ہے, اور اس قوم پر اللہ نے ہر ابتدا کی انتہا کر دی ہے. یعنی جو آدم علیہ السلام کے وقت سے جو انسان کو نئی نئی قومیں, نئے نئے مذہب آنا شروع ہوئے تھے, اب انتہا ہو گئی ہے. اس کے بعد اب کوئی قوم نہیں آئے گی, کوئی رسول نبی نہیں آئیں گے. اے ملت, تم آخری ہو زمانے میں, جس کو اقبال میں اردو کے کلام میں کہا تھا کہ تو زمانے میں اللہ کا آخری پیغام ہے. تم اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام جو زمانے میں اترا. قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اس ملت اسلامیہ کے بعد کوئی قوم نہیں ہے. تو اگر قیامت تک آنے کے لیے اللہ نے ذمہ داری دی ہے لیڈرشپ کی, تو تمہیں دی ہے. ریئلائز یور امپورٹنس. یہ مت سمجھو کہ تمہارے بعد کوئی دوسری قوم آئے گی جو دنیا کو ریفارم کرے گی. تم نے کرنا ہے. ڈو یو ریئلائز واٹ اٹ مینس؟ اٹ مینس ساری رسپانسبلٹی اب تمہاری ہے. ادھر ادھر دیکھنا بند کر دو. اے ملت, تیرے نیک لوگ انبیاء کی مانند ہیں. انبیاء کی مانند ہیں. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو اس امت کے نیک لوگ ہوں گے ان کا انجام نبیوں کے ساتھ ہوگا. وہ نبی نہیں ہوں گے لیکن نبیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, اور لوگ پوچھیں گے کہ یہ کس قوم کے نبی ہیں, تو فرمایا جائے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء ہیں, فقراء ہیں, علماء ہیں, کہ جن کا انجام نبیوں کے ساتھ ہے. بیکاز رسپانسبلٹی نبیوں والی ہے, ڈیوٹی نبیوں والی ہے, کہ جو جس طرح نبی پہلے آ کے قوموں کو بیدار کرتے تھے, اب یہ حضور کے امتی یہ کام کریں گے. کوئی نبی مزید نہیں آ سکتا, تو یہ ذمہ داری اس امت کی ہے. اے ملت, تیرے نیک لوگ انبیاء کے مانند ہیں, اور تیرے لوگ جو ہیں چاک جگروں کو جوڑنے والے ہیں. یعنی جب قومیں پھٹ جاتی ہیں, قومیں بکھر جاتی ہیں, نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں, لسان میں, زبان میں, قومیت میں, سیاسی مذہبی گروہوں میں قومیں تقسیم ہو جاتی ہیں, تو تم ان کو جمع کرتے ہو, ان کو جوڑتے ہو, ایک ملت بناتے ہو. یو ٹرن دم انٹو اے نیشن, یو ٹرن دم انٹو اے کمیونٹی آف ہیومینٹی. تم انسانیت کو جوڑنے والے لوگوں میں سے ہو. تو اپنی رسپانسبلٹی سمجھو, understand the duty, understand the role that has been given to you. اور اے ملت,
تم نے اہل کلیسا پہ نظر رکھی ہوئی ہے. اے ملت, آج تمہارا المیہ یہ ہے کہ تم سب کچھ یورپ کی طرف دیکھتے ہو. تم پوپ سے کہتے ہو ہمیں لیڈ کرے, تم ویٹیکن کی طرف دیکھ رہے ہو, تم ان سے اپنی morality, اپنی ویلیوز, اپنا اکنامک, سوشل, پولیٹیکل, جوڈیشل سسٹم لینا چاہتے ہو. اے ملت, تم کعبے سے بہت دور چلے گئے ہو. دیکھو, ہر قوم کا ایک سینٹر آف گریوٹی ہوتی ہے, ہر قوم کا ایک مرکز ہوتا ہے. اگر اس خانہ کعبہ کا مقصد کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا صرف وہ کالے رنگ کی ایک پتھر اور ایک عمارت تو نہیں ہے کہ جس کی طرف مسلمان صرف سجدہ کرتے ہیں. It's a representation of It an is ideology. representation of an ideology. It is a representation کہ کائنات میں تم کدھر بھی ہوگے تمہاری سینٹر آف گریوٹی اللہ کے رسول کی طرف ہونی چاہیے. تم نہ یورپ کی طرف دیکھ سکتے ہو, نہ چائنا کی طرف دیکھ سکتے ہو, نہ رشیا کی طرف دیکھ سکتے ہو, نہ تمہیں اپنے اندر ہندو بنانے کی ضرورت ہے, نہ تم دہلی سے تمہیں کوئی ہدایت ملے گی. اس پوری ملت کو, چاہے تم سینٹرل ایشیا سے لے کر ویسٹ افریقہ تک پھیلے ہوئے ہو, تم یورپ سے لے کر یمن تک پھیلے ہو, انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے ہو, آسٹریلیا تک ہو, تمہارے لیے فوکس سینٹر آف گریوٹی خانہ کعبہ ہے. تم جب خانہ کعبہ سے دور چلے جاؤ گے پھر ہر قسم کی آئیڈیالوجی تمہارے دماغ میں گھسنے لگے گی, اور ہر وہ آئیڈیالوجی خانہ کعبہ بن جائے گی, اور ہر وہ آئیڈیالوجی کو تم خدا بنا لو جو کہ شرک ہے, جو کہ شرک ہے بیسکلی. تو تم کیا کر رہے ہو؟ واٹ آر یو ڈوئنگ, واٹ ہیو یو ڈن؟ تم خانہ کعبہ سے بہت دور جا کے گر گئے ہو. تمہاری سینٹر آف گریوٹی, کہیں تم بلوچ, سندھی, پٹھان, بلوچی, کہیں پہ تم تورانی, ایرانی, مصری, عربی, اجمی, تم ان میں تقسیم ہو گئے ہو. یو ہیو ڈیوائڈیڈ یور سیلف. تمہاری ساری یہ نیشنلزم کی آئیڈیالوجی جو تم نے یورپ اور مغرب سے لی ہے, تمہارا لیول یہ ہے کہ آسمان تمہارے ایک گلی میں, آسمان کا مقام یہ ہے کہ تمہاری گلی میں ایک مٹی کی حیثیت رکھتا ہے, ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے. یور اسکوپ از سو وائڈ. جب حضور رحمت للعالمین ہے, حضور پورے جہانوں کے لیے رحمت ہیں, تو اے ملت تو بھی پورے انسانیت کے لیے ہر دور کے لیے رحمت ہے. تمہاری کوئی حد نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. ڈو ناٹ ریسٹرکٹ Muslim nation was intended to do رہنمائی. ہم نے پوری انسانیت کی ہر دور کے لیے رہنمائی کرنی ہے. تو تم کیا رسپانسبلٹی کر رہے ہو؟ اور حقیقت میں اگر تم دیکھو تو جو تمہاری خوبصورتی ہے, جو تمہاری بیوٹی ہے, پوری انسانیت تم سے پیار کرنے والی ہے, پوری انسانیت تم سے محبت کرتی ہے, تمہارے ویژن سے, تمہاری آئیڈیالوجی سے. تم نے خود اس کو ترک کر دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ تم اپنے اندر اگر ریوائول پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر عشق کو پیدا کرو, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عہد کو دوبارہ زندہ کرو. یعنی بڑا خوبصورت کہ تازہ کن با مصطفیٰ پیمان خویش, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم نے جو عہد کیا تھا, یعنی اس ملت کی بات ہو رہی ہے, اب انڈیویجول کی بات نہیں ہے, ملت کی بات ہے. پوری ملت اسلامیہ, تم لوگ جب کعبے سے دور چلے گئے تو اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارا تعلق ٹوٹ گیا. وہ جو عشق تمہارا حضور کے ساتھ تھا, وہ جو اس پوری ملت کی سینٹر آف گریوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی. این میری شمل جو اقبالیات پہ بہت اسپیشلسٹ ہیں, جرمن ماشاءاللہ وہ خاتون, ان کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. انہوں نے ایک فیسنیٹنگ کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا ٹائٹل ہے اینڈ محمد از ہز میسنجر. اٹس اے بیوٹیفل بک, جس میں انہوں نے 1400 سال میں مسلمان ملت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو جو خوبصورت باتیں اور کام کیے ہیں اس کو انہوں نے کمپائل کیا ہے, ہر تہذیب میں, ہر دور میں. اٹس اے فیسنیٹنگ ڈاکومنٹ. کس طرح موراکو کے لوگ حضور کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں, نعتیں کیسے لکھی جاتی ہیں, عید میلاد النبی کا خوشیاں کس طرح منائی جاتی ہے, حضور سے تعلق کیا ہوتا ہے, بچوں کے نام حضور پہ رکھے جاتے ہیں. مسلمانوں کے کلچر میں, مسلمانوں کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت کا کتنا دخل ہے. جانتے یا نہ جانتے ہوئے مسلمان جب سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں, سیدھے تو حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. جب اپنی زندگی کو اس طرح گزارتے ہیں مسلمان, ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا یہ, کہ ہماری تہذیب کا یہ حصہ بن گیا کہ بار بار لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کیا یہ سنت ہے, یہ کام کیا یہ سنت نہیں ہے, اس کام کو اس طرح نہ کرو, یہ کام سنت کا طریقہ یہ ہے. یعنی whether we know it or we don't know it, ہماری زندگی کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہوتی ہے. That's why hadith plays such an important part. حدیث کو اتنے رسپیکٹ دی جاتی ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا ہے لوگوں کو, لیکن وہ زندگی جو گزار رہے ہوتے ہیں اس میں سنت کا کتنا ایلیمنٹ داخل بالکل ہے. کتنے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں جو حضور کی سنت کے مطابق ہے, ان کو پتا ہو یا نہ پتا چلے, بٹ they're doing it exactly because حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم did it and taught you to do it. سینٹر آف گریوٹی ہماری رسول اللہ کی ذات ہے. تو وہ فیسنیٹنگ کتاب ہم ریکمینڈ کریں گے کہ پڑھیں لوگ, اینڈ محمد از ہز میسنجر بائی این میری شمل. اسی کی طرف اقبال اشارہ کر رہے ہیں, حضور سے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کی. And we're going to continue right after this break.